حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی صحابہ سے گفتگو فرماتے اور صحابہ حضور کی گفتگو کو سنتے اور کبھی کسی بات کی توضیح چاہیے ہوتی تو وہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کیجیے۔ تو بدخصلت یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو اس لفظ کو تھوڑا سا بل دے کے زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے، اور یہ یہود کی لغت میں گالی تھی، اور اس طرح حضور علیہ السلام کی توہین کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ لغت یہود سے واقف تھے، تو وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے میرے نبی کے لیے رائنا کا لفظ بولا تمہاری گردن کاٹ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تم بھی تو بولتے ہو، ہم نے بول لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ حالانکہ مسلمان تو دوسرے معنی میں بولتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کے دل میں آیا کہ اگرچہ مسلمان اچھے معنی میں بولتے ہیں لیکن یہ اس سے ایک جو ہے وہ بہانہ تراش رہے ہیں، تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ لفظ بولنے سے روک دیا جائے۔ تو یہ اس غرض سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے اور یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، اے ایمان والو میرے حبیب سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو رائنا، کیونکہ یہ لفظ وہ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی توہین کرتے ہیں لوگ۔ اگرچہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، لہجہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد تم نے میرے نبی کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا۔ یا اللہ کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے؟ کہا نہیں، اس کے متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں کہ قیامت تو آ سکتی ہے، کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وقول انظرنا، عرض کرو آقا نظر کرم کیجیے، یا رسول اللہ انظر۔ تو یوں پکارا کرو، یہ لفظ نہیں بدلا جا سکتا اور یہ بے ادبی کا رنگ آ ہی نہیں سکتا اس میں، تو یہ لفظ بولا کرو، رائنا کا لفظ نہ بولو۔ اور آگے فرمایا واسمعوا، اور دھیان سے سنو، تمہیں پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حضور تو ایک بات کو دہرا دہرا کے 3 مرتبہ بیان کرتے ہیں، تو اتنے کان لگاؤ، اتنی سماعتیں بچھاؤ کہ تمہاری روح تک حضور کے لفظ اتر جائیں، تمہیں دوبارہ پوچھنے کی لوڑ ہی نہ پڑے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بلائی۔ کفار کی قسمیں بیان فرمائی، یعنی جو اہل کتاب ہیں اور نہ مشرکین، یہ دونوں قسمیں کفار کی ہیں۔ اہل کتاب کے لیے اصطلاحاً تو اہل کتاب ہی بولا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی حضور کا انکار کر کے اپنے کفر کو ثابت کیا، تو کہا کفار کی یہ دونوں قسمیں، مشرکین بھی اور یہودی بھی، یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ محبوب آپ پر کوئی اللہ کا فضل ہو، چونکہ یہودیوں کو یہ دکھ تھا کہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف نبوت کیوں آئی، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے سردار ہم اور نبوت مل جائے ایک یتیم بچے کو، تو یہ کیسے گوارا ہو؟ تو وہ کہتے تھے اگر ملنی ہوتی تو یہ ولید بن مغیرہ کو ملتی یا فلاں طائفی کو ملتی، اور طائف کے رؤساء کو زیادہ غصہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو ہم اتنے امیر کبیر لوگ ہیں تو ہمیں نبوت دی جاتی۔ لیکن اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کو چاہے نبوت کا تاج بنا دے۔ اللہ اکبر، اس نے ازل سے اپنے محبوب کو محبوب خدا بنایا ہوا تھا، تو اس کو کسی کے مشورے کی کیا ضرورت؟ لیکن انہیں دکھ ہوتا جب وحی اترتی، کرم ہوتا، ادب کی آیتیں اترتی، تو یہ سڑ بل جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کہا محبوب تو کبھی چاند کے ٹکڑے کر، کبھی سورج کو بلا، کبھی پتھروں کو کلمہ پڑھا، انہیں پتہ چلے محمد عربی کی شان کیا ہے۔ تو یہ ان کے اندر آگ لگ جاتی، یہ کیا ہو گیا؟ ہرن بھی آ رہے ہیں، پتھر بھی بول رہے ہیں، درخت بھی کلمے پڑھ رہے ہیں، کبھی چاند انگلیوں پہ رقص کر رہا ہے، کبھی سورج پلٹ کے آ رہا ہے، کبھی درخت گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے پسند کریں نہ کریں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی بہت بڑا فضل والا اور کرم فرمانے والا ہے۔